السلام علیکم دوستو، کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران نے حکومت بدلنے کا منصوبہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا امریکہ صرف دباؤ ڈال رہا ہے یا پھر ایک نئی اور مہنگی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور اگر ایران کی حکومت کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو کیا یہ کامیاب ہوگی؟ پھر امریکہ کو پہلے سے بھی زیادہ سیاسی، فوجی اور معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ ریجیم چینج کیا ہوتی ہے، ٹرمپ کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، ایران کی فوجی طاقت کتنی ہے، اور اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر کیسے پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ان ممکنہ حالات پر بھی بات کریں گے جو آنے والے مہینوں میں پورے خطے کی سیاست بدل سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو کے دوران کسی بھی لفظ، جملے یا کسی بات کو سمجھنے میں مشکل ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کس جگہ مسئلہ آیا۔ میں تو وہیں آپ کو جواب دوں گا، پھر اسی موضوع پر ایک الگ تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ریجیم چینج آخر ہوتی کیا ہے؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کی بات آگے بڑھائیں، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ریجیم چینج آخر ہوتی کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریجیم چینج کا مطلب صرف کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ریجیم چینج کا مطلب کسی ملک کی موجودہ حکومت یا قیادت کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، کبھی سفارتی دباؤ کے ذریعے، کبھی معاشی پابندیوں کے ذریعے، کبھی مخالف سیاسی جماعتوں کی حمایت کر کے، اور بعض حالات میں فوجی کارروائی بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بار ریجیم چینج کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ملک اور ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر معاملے کو اس کے حالات کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے، صرف ایران ہی کیوں؟ آخر امریکہ اور ایران کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں رہتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ ایران صرف مشرق وسطیٰ کا ایک عام ملک نہیں، بلکہ اس خطے کی اہم طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاس تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایران آبنائے ہرمز کے قریب واقع ہے، جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اسی لیے ایران کا ہر سیاسی یا فوجی فیصلہ صرف اس کے پڑوسی ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی توانائی کی منڈی اور عالمی سیاست پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے، پوری دنیا کی نظریں اس معاملے پر لگ جاتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دوبارہ اس بحث میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا ایران کے بارے میں ان کی پالیسی پہلے سے مختلف تھی؟ اور اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ کر اسی پالیسی پر عمل کرتے ہیں تو اس کے کیا ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں؟ ٹرمپ کی ایران پالیسی، یہ بحث دوبارہ کیوں ہو رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ایران کے ساتھ بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان کے پہلے صدارتی دور میں ملتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا تھا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگائیں تاکہ ایران پر سیاسی اور معاشی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ٹرمپ حکومت کا کہنا تھا کہ اس سے ایران کی علاقائی پالیسیوں اور جوہری پروگرام سے متعلق فیصلوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے ان پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا اور جواب میں اپنا موقف مزید سخت کر لیا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی۔ آج جب ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دوبارہ امریکی سیاست میں سامنے آ رہا ہے تو دنیا بھر کے میڈیا اور ماہرین ایک سوال پوچھ رہے ہیں، اگر ٹرمپ دوبارہ ایران کے خلاف سخت پالیسی اپناتے ہیں تو وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا مزید معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی؟ کیا سفارتی دباؤ بڑھایا جائے گا؟ یا پھر فوجی طاقت کا اظہار پہلے سے زیادہ کیا جائے گا؟ ان سوالوں کا فی الحال کوئی یقینی جواب موجود نہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا، اس کا انحصار اس وقت کے حالات، امریکہ کی کانگریس، اس کے اتحادی ممالک اور عالمی صورتحال پر ہوگا۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کا ہر فیصلہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ اسرائیل، خلیجی ممالک، یورپ، چین اور روس پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایران پر دباؤ مزید بڑھایا گیا تو کیا وہ صرف پابندیوں کے سامنے جھک جائے گا، یا اس کے پاس ایسی فوجی اور دفاعی طاقت موجود ہے جو کسی بھی بڑے تنازع کو بہت مہنگا اور مشکل بنا سکتی ہے؟ آئیے اگلے حصے میں ایران کی فوجی طاقت اور اس کی اہم حکمت عملی کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ایران کی فوجی طاقت، کیا ایران کو آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اس پوری بحث کا سب سے اہم حصہ ہے، کیا ایران کو فوجی طور پر آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے؟
اگر بڑا تنازع ہوا تو دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بات چیت سے آگے بڑھ کر ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر لے تو کیا اس کا اثر صرف انہی دو ممالک تک رہے گا؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ مشرق وسطیٰ دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سے تیل کی بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی اس خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں عالمی تیل کی منڈی فوراً متاثر ہوتی ہے۔ اگر تیل کی فراہمی میں رکاوٹ آئے یا سمندری راستوں میں مسئلہ پیدا ہو تو تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور جب تیل مہنگا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، سمندری مال برداری مہنگی ہو جاتی ہے، کارخانوں میں چیزیں بنانے کی لاگت بڑھ سکتی ہے، اور آخرکار عام لوگوں کو بھی مہنگائی کی صورت میں اس کا اثر برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی مشرق وسطیٰ میں کوئی بڑا بحران پیدا ہوتا ہے صرف اس خطے کے ممالک ہی نہیں بلکہ یورپ، ایشیا اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ لیکن معاملہ صرف معیشت تک محدود نہیں، ایک اور اہم پہلو بھی ہے۔ اگر یہ تنازع مزید بڑھتا ہے تو مختلف علاقائی اور عالمی طاقتیں بھی اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کر سکتی ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی، سلامتی اور قومی مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنا رد عمل دیتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی جنگ کے نتائج کا پہلے سے درست اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بڑے سیاسی اور عالمی تبدیلیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران میں رجیم چینج کروا سکتے ہیں، یا پھر یہ حکمت عملی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بجائے ایک لمبے، مہنگے اور پیچیدہ تنازع میں بدل سکتی ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اسی سوال کا آسان الفاظ میں جائزہ لیتے ہیں۔ اس کا سیدھا جواب دینا آسان نہیں۔ ایران صرف اپنی فوج پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس نے کئی سالوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی کو اس طرح مضبوط بنایا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو تو وہ مختلف طریقوں سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام پر کافی کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بحری فوج خلیج فارس اور آبنائے ہرمز جیسے اہم سمندری راستوں کے قریب موجود ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کبھی بڑا فوجی تنازع پیدا ہوا تو اس کے اثرات صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور سمندری نقل و حمل پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاس جدید جنگی طیارے، بحری بیڑے، جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط انٹیلیجنس نظام موجود ہے۔ اسی لیے کسی بھی ممکنہ تنازع کو سمجھنے کے لیے دونوں ممالک کی صلاحیتوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات بھی سمجھ لیں، آج کی جنگ صرف ٹینکوں اور جنگی طیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ سائبر حملے، سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا، الیکٹرانک وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت AI، یہ سب بھی جدید جنگ کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو مقابلہ صرف زمین، سمندر یا فضا میں نہیں ہوگا، بلکہ ڈیجیٹل اور انٹیلیجنس کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی یہی ہے، اگر دباؤ یا فوجی کارروائی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی سیاسی اور معاشی قیمت کتنی ہوگی؟ کیا اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک محدود رہیں گے یا پوری دنیا اس کے نتائج محسوس کرے گی؟ آئیے اگلے حصے میں اسی موضوع کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ کیا ٹرمپ ایران میں رجیم چینج کروا سکتے ہیں؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اس پوری بحث کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران میں رجیم چینج کروا سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہاں یا نہیں دینا ممکن نہیں۔ دنیا کی سیاست میں فیصلے صرف فوجی طاقت سے نہیں ہوتے، بلکہ سفارتکاری، معیشت، عوامی رائے اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اس معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو 3 ممکنہ صورتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی صورت، سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیاں۔ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پر سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیاں مزید سخت کر دے۔ اس کا مقصد جنگ شروع کرنا نہیں، بلکہ ایران پر سیاسی اور معاشی دباؤ بڑھانا ہوگا تاکہ وہ اپنی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ ماضی میں بھی امریکہ ایسی حکمت عملی استعمال کر چکا ہے۔ دوسری صورت، محدود فوجی کارروائیاں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ممالک مکمل جنگ کے بجائے محدود فوجی اقدامات یا طاقت کا مظاہرہ کریں۔ ایسے حالات میں کشیدگی تو بڑھ سکتی ہے، لیکن دونوں طرف سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ معاملہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ تیسری صورت، پوری خطے میں تنازع پھیل جانا۔ تیسری اور سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ اگر کسی غلط اندازے، رابطے کی ناکامی یا کسی بڑے واقعے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو اس کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایسی صورت میں مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک، عالمی تیل کی منڈی اور دنیا کی سیاست بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔
اسی لیے دفاعی اور عالمی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی جنگ کو شروع کرنا شاید آسان لگے، لیکن اسے قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں فوجی تیاری کے ساتھ ساتھ بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے، آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ٹرمپ کی ایران پالیسی کس طرف جائے گی؟ کیا دباؤ مزید بڑھے گا یا پھر بات چیت کو ایک اور موقع دیا جائے گا؟ اسی سوال کا جواب یہ طے کرے گا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات آگے کس سمت جا سکتے ہیں، آگے کیا ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اگر آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ چند آسان الفاظ میں کریں تو بات کچھ یوں بنتی ہے: ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق سخت بیانات اور پالیسیوں نے ایک بار پھر رجیم چینج کی بحث کو زندہ کر دیا ہے، لیکن کسی بات کا ہونا اور اس پر عمل ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کا انحصار اس وقت کے حالات، سفارتی پیش رفت اور امریکہ کے اندر اور باہر کی سیاسی صورتحال پر ہوگا۔ دوسری طرف ایران بھی کوئی عام ملک نہیں۔ اس کی اہم جغرافیائی حیثیت، فوجی صلاحیت اور خطے میں اثر و رسوخ کی وجہ سے اس سے متعلق کوئی بھی بڑا فیصلہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہ سکتا۔ اس کے اثرات مشرق وسطیٰ، عالمی تیل کی منڈی اور دنیا کی سیاست تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے عالمی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا شاید آسان ہو، لیکن اس کے نتائج پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فی الحال پوری دنیا کی نظریں امریکہ اور ایران پر ہیں۔ ہر نیا سیاسی بیان، سفارتی ملاقات یا سیکیورٹی سے متعلق خبر اس معاملے کو نئی سمت دے سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں افواہوں یا سوشل میڈیا کی باتوں کے بجائے صرف مستند اور قابل اعتماد معلومات پر یقین کرنا چاہیے۔ دنیا کے حالات تیزی سے بدلتے ہیں، اس لیے ہر خبر کو پوری حقیقت اور پس منظر کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بات چیت اور سفارتکاری سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے دباؤ مزید بڑھے گا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو بین الاقوامی سیاست، عالمی سیکیورٹی اور جیو پالیٹکس پر ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اور اہم اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔